قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تكن في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا موجودين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن تردتهم فلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. سورہ یونس کے بعد یہ سورہ ہود کی صورت ہے اور جو دلائل اور برہان کے طور پر نتائج کے طور پر جس کا ڈراوا دیا گیا تھا سورہ یونس میں اسی بات کو تفصیل سے قوموں کی تاریخ بیان کر کے ظاہر فرما دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ قومیں ہیں تمہارے اندر مشہور اور معروف قومیں ہیں اور تم اسی روش پر آج جا رہے ہو جب ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے تو آخر تم کیسے بچو گے. اس کے اندر تفاصیل نہیں اشارے تھے اور اس صورت کے اندر ان قوموں کی تفاصیل ہے کس طرح سے پروردگار نے مارا ہے اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو اس کے بعد پروردگار ایسا بے لاگ انصاف کرتا ہے کہ ایمانداروں کے علاوہ کوئی بیٹا ہو کوئی بیوی ہو کوئی اور عزیزدار رشتے دار ہو کسی کو نہیں چھوڑتا. مالک کی لاٹھی ایسی لاٹھی ہے کہ جب وہ پڑتی ہے تو کوئی مجرم ایسا نہیں ہے کہ جو بچ کے رہ جائے. یہ اس صورت کے اندر بیان فرمایا گیا ہے کھول کھول کر. اور اس سے پہلے کی صورت سورہ یونس اس میں بیان عقلی طور پر دلائل کے طور پر بیان فرمایا گیا تھا کہ اس کا یہی انجام ہونا چاہیے. اللہ کے ساتھ جو شریک لاتے ہیں وہ اسی لائق ہیں کہ ان کے اوپر اللہ کا عذاب برسے. اور خاص طور سے شرک کے جس ٹکڑے کا رد کیا گیا تھا وہ شفاعت قہری تھا. اور یہ بنیاد ہے, یہ شرک کی بنیاد ہے کہ لوگ سوچتے ہیں کہ کچھ نہیں کرنا ہے, جو چاہے عقیدہ رکھے, جو چاہے عمل کرے, جس طرح چاہے اپنی زندگی اپنی پسند کی گزار جائے. باقی یہ حضرات ہیں جن کے ہم کچھ حقوق ادا کر دیتے ہیں مال کی شکل میں یا کسی اور بندگی کی شکل میں ان کی, بس اس کے بعد ہم بالکل آزاد ہیں. اور یہ ہماری اگر کوئی وقت برا وقت پڑے اس دنیا میں یا بفرض محال کہیں اور وقت آ جائے تب یہ ہم کو بچانے کے لیے تیار ہیں. یہ اصل میں
یہی ایک خام خیالی ہے کہ جو مشرکوں کے دماغ کے اندر جگہ پا لیتی ہے اور اس قدر جم کے وہاں ٹھہرتی ہے کہ پھر وہ کسی اور طرف رخ کرنے کو تیار نہیں ہوتا کہ یہ بزرگ ہیں اور کتنی آزادی ہے، جو چاہے کرو، حرام و حلال کی کوئی قید نہیں، جو دل میں آئے کرتے رہو، بس کچھ تھوڑے سے حقوق ہیں، کچھ فرائض ہیں، کچھ بندگیاں ہیں کسی حضرت کی، بس اس کو بجا لاؤ، اور یہ بھی کبھی زندگی میں سال میں کہیں ایک مرتبہ، ایک دو دن کے لیے مشکل ہے، باقی کوئی پابندی نہیں ہے، کھل کھیلو جہاں چاہے، آرام سے زندگی گزارو، اپنے جو آئی دل کی کر لو، اور پھر یہ اطمینان رکھو کہ تمہارے اوپر کبھی مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ حضرات ہیں کہ یہ بگڑ بیٹھیں گے، اگر کوئی بات آئی بھی مان بھی لو کہ کوئی ہے پکڑنے والا، تو یہ اس کے محبوب ہے، ان کی بات چلتی ہے اور یہ جو چاہے کروا لیں گے۔ یہ مغالطہ ہے جو مشرک کو دیا جاتا ہے، اور وہ اس مغالطے کے اندر خوشی خوشی اونٹے کو ٹھیلتے کا بہانہ ملتا ہے، اور وہ خوشی خوشی اس میں آ کر مبتلا ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، کچھ کرنا نہیں، کوئی ذمہ داری نہیں ہے، کسی کے سامنے کچھ جواب نہیں دینا ہے، جو چاہوں کروں، پھر بھی میری آخرت میرا انجام ہے وہ بالکل محفوظ ہے۔ اس کے لیے بتایا گیا تھا خاص طور سے اس کے اندر کہ اس کے اندر ایسے کوئی ذات نہیں ہے۔ اللہ نے کائنات کو بنایا ہے، پروردگار کی بنائی ہوئی ایک ایک چیز ہے، مالک نے کہیں نہیں بنایا، مالک کو خبر تک نہیں ہے کوئی ایسا ہے، تمہارا ایسا شفیع ہے، ایسا شافع ہے کہ جو زور کے ساتھ، قوت کے ساتھ اللہ کو مجبور کر دے گا، جو چاہے گا منوا لے گا۔ پروردگار نے بولا مجھے خبر دیتے ہو، ایسا کوئی نہیں۔ یہ خاص کا شرک کے اوپر بہت زور دیا گیا ہے اس کے اندر، ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ۔ اور پھر آخر کار کیونکہ یہ دعوت ایک مقام پر، شروع کے مقام کے اوپر انتہا کو پہنچنے والی ہے، اس لیے اعلان برات کر دیا گیا کہ سمجھ لو بالکل صاف کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، چاہے تم دولت والے، طاقت والے ہو، اقتدار تمہارے ہاتھ میں ہو، مکے کی پوری سرزمین تمہارے باپ دادا کی آماد گاہ تھی، اور آج تم اسی کی وراثت کے اندر یہاں پر عین رہے ہو، تاج سرداری کا تاج پہنے ہوئے دندنا رہے ہو، اور اپنے کو اس غلط فہمی میں مبتلا کیے ہوئے ہو کہ تم ہی کامیاب ہو، تم ہی سربلند ہو، لیکن سن رکھو کہ تم سربلند نہیں، تم ذلیل و خوار ہو کے رہو گے، تم رسوا ہوگے، تمہاری حیثیت باقی نہ رہے گی، یہاں بھی مالک تم کو ذلیل کرے گا، اور اس کے بعد ہمیشہ کی ذلت تمہارے پیچھے لگا دے گا۔ یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی۔ جن کی محفلوں کے اندر مجمع ہوں، جو غلام جو حلقے باندھے کھڑے ہوں، جہاں پر جام و مینا کا اگر کام شروع ہو جائے تو رات کو صبح کرتے ہیں، جہاں سرگم کے تاروں کے اوپر جوانیاں رقص کرتی ہوں، جہاں ایک اشاروں میں سر کٹ جاتے ہیں، اور ایک بخشش کے اوپر لوگوں کے خزانے بھر دینے والے جو ایسے سردار تھے، اس کے اندر یہ آواز اٹھائی گئی، آپ سمجھ سکتے ہیں کیسی شدید آواز ہوگی، جو صدیوں سے سنتے آئے ہیں کہ ان کے باپ دادا بادشاہ تھے، اور بادشاہی کا تاج ایسا پہنا تھا کہ اس کی ایک موتی میں، ایک لڑی کے اندر ایک کمی نہیں آئی ہے، بہت ازدیاد آتا رہا ہے۔ ان کے سامنے یہ بات کہ تم بھی غلط ہو، تمہارے باپ دادا بھی غلط ہیں، اب بات تمہارے سامنے کھول کر بیان کی جاتی ہے، نہیں مانتے ہو تو اس دنیا میں تمہاری ذلت ہے، اور اس کے بعد وہ جو آخری ذلت ہے وہ تو ہے ہی تمہارے باپ دادا کے نصیب میں۔ یہ ایسی بات تھی، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیسے تیل کے اوپر گویا آگ کا ایک شعلہ پھینکنا تھا کہ جل اٹھا پورا خرمن، پوری آبادی مکے کے اندر ایک آگ لگ گئی ہے، 10 سال تک یہ برابر کشمکش ہو رہی ہے، اور کچھ ماننے والے آئے ہیں، باقی اکثریت کا عالم یہ ہے کہ اس دنیا کے اوپر وہ کہتے ہیں دنیا تم کامیاب ہو، ہم پر عذاب آئے گا، صدیوں سے ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، ہم پر یہ پنکھڑیاں برس رہی ہیں گلاب کی، اور تمہارا یہ عالم ہے کہ فتح ہارو گھومتے پھرتے ہو، کوئی پوچھنے والا نہیں تمہارا، تو تم کامیاب، ہم ناکام۔ یہ دلیل دیتے تھے ہم حق پر ہیں، تم کیسے حق پر ہو سکتے ہو؟ لیکن پروردگار کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کبھی کسی ایک مقام پر کہیں مداہنت کی ہو، یا کبھی کہنے میں کسر رکھی ہو، کبھی نہیں کسر رکھی ہے، صاف صاف بات کہی، آخر میں حکم دیا گیا کہ اعلان کر دو کہ تم ہمیشہ چاہے کتنے بڑے دولت والے ہو، سردار مکے کہلاتے ہو، تمہارے باپ دادا بھی سردار تھے، اور پورے عرب کے تم گلہائے سرسبد ہو، لیکن تمہارا عالم یہ ہے کہ تم خائب و خاذل ہو کے رہو گے، تمہاری ذلت اور رسوائی انتہا کو پہنچ جائے گی، اور یہ سب ہو رہا ہے۔ آخر میں 10-11 سال کے بعد